بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج دو چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ایک تو آج وقت ختم ہو رہا ہے، وہ 3 دن کا جو مشاورت ہوتی ہے پنجاب میں کہ 3 دن کا وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ 3 دن کے اندر اندر اپوزیشن اور جو چیف منسٹر ہیں وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے نام پر اتفاق نہیں کرتے تو پھر اسپیکر ایک کمیٹی بناتا ہے اور 3 لوگ وہ پھر لیتا ہے، 3 ممبرز لیتا ہے حکومت کی طرف سے اور 3 اپوزیشن کی طرف سے۔ وہ 6 رکنی کمیٹی بنتی ہے۔ وہاں بھی اگر اتفاق نہیں ہو پاتا 3 دن کے اندر، پھر معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے۔ پی ایم ایل این نے ابتدائی طور پر تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس عمل کا حصہ ہی نہیں بنیں گے، مشاورتی عمل کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ ہوتے ہوتے الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا تو وہاں پر جا کے معاملے کو دیکھا جائے گا۔ لیکن اب پی ایم ایل این نے اس پر مشاورت کا آغاز تو کر دیا ہے، اور کل کی جو میٹنگ تھی جو ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب، احسن اقبال، سعد رفیق اور اہم رہنما جو شریک ہوئے تھے اس میٹنگ میں، اس میں جو ویڈیو لنک پہ نواز شریف اور ساتھ میں مریم نواز جو ہیں وہ بھی شامل ہوئی تھیں، اور ان کے مشاورت کے ساتھ کچھ ناموں پر غور کیا گیا تھا۔ تو آج یہ تینوں نام جو ہیں وہ آصف زرداری صاحب کو بھجوائے جا رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کو بھجوائے جا رہے ہیں، اور ان سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کو پنجاب میں اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہے، اس لیے لگتا یہ ہے کہ فیصلہ بنیادی طور پر پی ایم ایل این نے ہی کرنا ہے۔ اب وہ کیا نام ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ ہینڈس ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ان ناموں پر بھی غور ہوا ہے یا ان ناموں نے بھی کوشش کی ہے کہ ان کو کینڈیڈیٹ بنایا جائے۔ مثلا ایک تو عبدالعلیم خان صاحب کا نام بڑا حیران کن طور پر ہمارے سامنے آیا ہے کہ علیم خان کو بھی چیف منسٹر کے نام کے طور پر پروپوز کرنے کا پر جو ہے وہ مشاورت ہوئی ہے۔ اب پتہ نہیں اس نام کو ڈالا گیا ہے ان 3 ناموں میں یا نہیں ڈالا گیا، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو پھر تو صاف نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این کی کوشش یہی ہے کہ ایسے نام دیے جائیں جس پر پرویز الہی اتفاق ہی نہ کریں، اور حتمی طور پر معاملہ جو ہے وہ ہوتے ہوتے الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے اور پھر وہاں جا کر مشاورت ہو اور وہاں پہ جا کے فیصلہ ہو۔ تو اگر تو علیم خان جیسے لوگوں کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ نعیم اشرف بٹ صاحب کی یہ خبر ہے جو کہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی خبر یہ ہے کہ یہ جو علیم خان ہیں ان کے نام پر بھی غور کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ چیف منسٹر کیئر ٹیکر چیف منسٹر بننے کے خواہش مند ہیں۔ پچھلی مرتبہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں وہی وزیر اعلیٰ بنائے گئے تھے اور ان پر پھر 35 پنکچر کا الزام بھی لگا تھا، یعنی پچھلی مرتبہ سے جو مراد ہے وہ 2013 کے انتخابات کی ہے۔ تو چیف منسٹر بنایا گیا تھا، ان پر 35 پنکچر کا الزام لگا تھا نجم سیٹھی صاحب پر، اور نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ اس مرتبہ بھی شنید یہی ہے کہ وہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اس میں ڈالا جائے، کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے ناموں میں ان کا نام بھی شامل کیا جائے اور ان کو بنا دیا جائے، کوشش وہ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک نام پر ملک احمد خان صاحب نے بتایا ہے کہ اتفاق ہو گیا تھا سب کا، آصف زرداری کا بھی، مولانا فضل الرحمان کا بھی اور نون لیگ کا بھی، تینوں کا اتفاق ہو گیا تھا، لیکن اس نے خود معذرت کر لی، اور وہ بھی نام حیران کن ہے، وہ تھا احسن بھون صاحب کا نام۔ یہ بھی ویسا ہی نام ہے کہ جس پر چودھری پرویز الہی یا پاکستان تحریک انصاف اتفاق نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ جو احسن بھون ہے وہ پی ایم ایل این لائر ونگز کا حصہ ہیں، اور جو احسن بھون ہیں وہ اعظم تارڑ صاحب کے قریب ہیں، نون لیگ کی طرف سے کہ لائر ونگ کی طرف سے وہ ابھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، پھر آؤٹ آف دا وے جا کر نون لیگ کے مقدمات کے لیے وہاں پر کھڑے ہو جاتے تھے، تاحیات نااہلی والے معاملے میں وہ درخواست لے کر سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کے ناموں پر غور کر رہی ہے پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی جماعتیں، احسن بھون صاحب جیسے لوگ یا علیم خان جیسے لوگوں پہ، علیم خان تو خود پاکستان تحریک انصاف مخالف اور اب ایک طرح سے پی ایم ایل این کا حصہ ہی ہیں، یا ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنا ہے انہوں نے اتحاد بنا کر، اور وہ خود پارٹی ہیں ایک طرح سے، خود انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، تو ان کے نام ان کا نام کیسے اس میں آ رہا ہے؟ علیم خان کیا الیکشن نہیں لڑنا چاہتے؟ تو یہ بڑی ایک حیران کن سا نام نعیم اشرف بٹ صاحب کے ذریعے ہمارے سامنے آیا۔ بہرحال اب یہ آج سامنے شاید آ جائے شام تک ہمارے کہ کون سے نام ہیں جن پر مشاورت ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے، ایک اور خبر ہے ہمارے دوست طارق عزیز صاحب کی۔ یہ دونوں خبریں جو ہے میں آپ کو دوسرے صحافیوں کی دے رہا ہوں۔ طارق عزیز صاحب نے خبر یہ دی ہے کہ چونکہ عمران خان نے پرویز الہی سے کہا کہ آپ اپنی پارٹی کو ضم کر دیں، پرویز الہی اس پر راضی ہو گئے، لیکن ظاہر ہے جب وہ راضی ہوئے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تو مانگ بھی رہے ہیں پارٹی سے، یعنی وہ کچھ تو نشستیں مانگیں گے کہ پھر اتنے بندے آپ میرے کہنے پر آپ ایم پی ایم این اے کی ٹکٹ دیں گے، اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے وہ یہ بھی بات کریں کہ اگلا چیف منسٹر کے لیے بھی مجھے کنسیڈر کریں۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے شامل ہوتے ہی پنجاب کی صدارت مانگ لی ہے مونس الہی کے لیے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود کافری کا پنجاب کا صدر تھا
اور اب مونس کو پی ٹی آئی کا صدر بنا دیں. کاف لیگ کا صدر ہونا اور پی ٹی آئی کا صدر ہونا مختلف باتیں ہیں, کیونکہ کاف لیگ جو ہے وہ پنجاب میں صرف 2-3 جو ہے وہ ڈسٹرکٹ تک کی پارٹی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف پورے پنجاب کی پارٹی ہے, 36 کے 36 ڈسٹرکٹ کی پارٹی ہے. تو پرویز الہی صاحب 3 ڈسٹرکٹ کی صدارت چھوڑ کر اور 36 ڈسٹرکٹ کی صدارت مانگ رہے ہیں, تو اور آتے ہی مانگ رہے ہیں, یعنی آپ پارٹی میں بھی آئے نہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی میں جس دن آؤں میرے پاس صدارت ہو جائے. یعنی مونس الہی جو ہیں وہ میاں اسلم اقبال کے بھی صدر ہوں گے, وہ حماد اظہر کے بھی صدر ہوں گے, وہ جو ہے وہ باقی لوگوں کے بھی صدر ہوں گے, میاں محمود الرشید کے بھی صدر ہوں گے. تو وہ تمام لوگ جو 20 سال سے پارٹی کے اندر ہیں ان سب کے صدر بن جائیں گے مونس الہی صاحب, اور یہ سب لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے جایا کریں گے مونس الہی کے پاس. تو یہ مانگا ہے جناب پرویز الہی صاحب نے مونس کے لیے. لیکن خود طارق عزیز صاحب جن کی یہ سٹوری ہے, انہی کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان ان کو وسطی پنجاب کا صدر بہرحال بنا ہی سکتے ہیں, یا اس آپشن پہ غور کر رہے ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ جو پرویز الہی صاحب جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ان ڈیمانڈز کو پورا کرنا عمران خان صاحب کے لیے کتنا آسان یا کتنا مشکل ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں, بلکہ ابھی وہ اور چیزیں مانگیں گے. ابھی تو وہ سیٹیں مانگیں گے, پھر ایم این ایز, پھر سینیٹر مانگیں گے, اس کے بعد جب وہ جیتیں گے تو وزارت اعلیٰ کے خواہش مند ہوں گے, وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان ان کو کیا کیا دے پاتے ہیں اور کیا نہیں دے پاتے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ پنجاب میں ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آج خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹنے کا بھی امکان ہے, اور خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹنے کے حوالے سے پارٹی کے اندر 2 رائے تھیں. ایک رائے یہ تھی کہ جی معاملہ تو سارا پنجاب میں ہے, پنجاب ٹوٹ گئی ہے, پرپس سرو ہو گیا ہے, پریشر پڑ گیا ہے اور معاملات الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کو نہ توڑا جائے. لیکن اگین عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا بھی توڑ دی جائے تو پھر تو کوئی آپشن ہی نہیں بچے گا. 2 صوبوں میں اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو الٹیمیٹلی سارے جو ہے وہ ہر جگہ پر الیکشن میں جانا پڑے گا. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے یہ مشاورت شروع کی تھی کہ بتایا جائے کہ کیا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کیئر ٹیک سیٹ اپ کو 6 مہینے کے لیے. تو ان کو فی الحال جواب یہ ملا ہے کہ جناب نہیں کیا جا سکتا, اور سیاسی طور پر بھی یہی جواب ملا ہے اور قانونی طور پر بھی ان کو یہی جواب ملا ہے. کل پارٹی کے لوگ جو اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس کو بڑا ایک محدود سا آپشن قرار دیا ہے کہ یہ سوچنا کہ ہم اس کو ڈیلے کر دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب البتہ قائم ہیں, وہ مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ اگلے 1 سال تک نہیں ہو سکتے. ان کی خواہش ہے کہ یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں, ان کے وزارتوں کے نیچے جو سیٹیں آتی ہیں وہ اس کو بیچتے رہیں اور مال بناتے رہیں اور اس پر لگے رہیں. تو فضل الرحمان صاحب کی خواہش جو ہے وہ یہی ہے, اس میں لگے ہوئے ہیں. آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کراچی میں انتخابات ہوئے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی رہی سو رہی. جماعت اسلامی مسلسل نے جو ہے وہ ان فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ 11 اور 12 فارم جاری کیے ہیں کہ جس میں ان کے جیتنے والے امیدوار کے جو نمبرز ہیں اس میں وہ جیت چکے ہیں, لیکن حتمی نتیجہ جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے اس میں وہ ہار چکے ہیں. تو رد و بدل ہو گیا ووٹوں میں, تو اس کو چیلنج وہ کرنے جا رہے ہیں اور ایک نتیجہ ان کے حق میں آ بھی گیا ہے. تو کل جو 93 سیٹوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈکلیئر کیا تھا نمبر 1 پارٹی, اب ان کی 92 ہو گئی ہیں, 1 سیٹ کم ہو گئی ہے, اور جماعت اسلامی کی 86 سے 87 ہو گئی ہیں. 1 سیٹ پر یہ معاملہ ہے, جبکہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 12-13 سیٹوں پر یا شاید 15 سیٹوں پر جماعت اسلامی جو ہے ان کے ساتھ ہیرا پھیری کی گئی ہے. تو دیکھیے کہ ہمارے یہاں ویسے کلچر یہی ہے کہ ایک دفعہ جو رزلٹ آ جائے اس کے بعد آپ روئیں, اپنا دیوار میں سر ماریں, احتجاج کریں, پورے پاکستان میں احتجاج کریں, دھرنے دے دیں. آپ کی بات کوئی نہیں سنتا, کہتے ہیں بس جو رزلٹ آ گیا سو آ گیا, جاؤ جا کے عدالتوں سے فیصلے لیتے رہو. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو اب دیکھیے کہ جماعت اسلامی کو ان کے مطابق انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو آج کی 2 بڑی خبریں یہی ہوں گی کہ ایک تو نام ہمارے سامنے آنے ہیں کہ نون لیگ نے کیا نام تجویز کیے ہیں. اگر تو وہ احسن بھون جیسے ناموں پہ اور علیم خان جیسے ناموں پر ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. لیکن ایک بات ملک احمد خان نے حیران کن انداز میں کہی, انہوں نے کہا کہ جو نام پرویز الہی نے دیے ہمیں ان پر اعتراض نہیں تھا, ہم اپنی مشاورت بھی کر رہے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو ہمیں ان پہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے. خاص طور پر ان کا جو کھوسا صاحب کا, ناصر کھوسا صاحب کا نام ہے, اس پر تو ان کو بالکل ہی اعتراض نہیں تھا, اور ناصر کھوسا صاحب سے اسی لیے رابطہ بھی کیا نون لیگ نے. لیکن ناصر کھوسا صاحب نے خود معذرت کر لی. یہ حیران کن ہے کہ خود پی ٹی آئی نے ناصر کھوسا صاحب سے پوچھے بغیر کیسے ان کا نام دے دیا. اور پھر سکھیرا صاحب جو ہیں وہ بھی حاضر سروس ہیں, ابھی ریٹائر ہی نہیں ہوئے, ابھی وہ گریڈ 22 کے افسر ہیں, اور انہوں نے 31 جنوری کو ریٹائر ہونا ہے, ان کا نام کیسے دے دیا. اور جو ہے وہ تیسرا نصیر خان صاحب کا نام دیا ہے, ان کا کاف لیگ کے ساتھ تعلق ہے. تو پی ٹی آئی نے خود بھی جو نام دیے ہیں اگرچہ ان کے کردار پر دو اشخاص ایسے ہیں ان کے کردار پر سوال نہیں ہے, اور پی ایم ایل ان دونوں پہ راضی ہو سکتی ہے,
لیکن ان دونوں میں لکونہ یہ ہے کہ ایک سے پوچھا نہیں آپ نے، دوسرا بھی سروس میں ہے. تو دیکھیے یہ معاملہ کہاں جا کر حل ہوتا ہے، اسپیکر کی بنائی گئی کمیٹی میں یا پھر الیکشن کمیشن کے پاس. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.